مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی۔ چلتا ہوں اور ایسے مرد کلندر کو آواز دینے لگا کہ جس کی للکار سے منکرین نعمان کانپ رہے ہیں، اور وہ مرد مجاہد میدان میں کھڑا ہوا آواز لگا رہا ہے کہ قاتل میرا نشان مٹانے پہ ہے مزید۔ لوگوں اشعار کی ترجمہ نہیں کریں کہ قاتل میرا نشان مٹانے پہ ہے مزید، میں بھی سینہ کی نوک پہ سر چھوڑ جاؤں گا۔ ارے دشمن کریں گے میری دلیری پہ تبصرے، مر کے بھی ایک سمندر میں بھنور چھوڑ جاؤں گا۔ اہل سنت والجماعت کے مرکزی ناظم اعلیٰ، جن سے میری مراد برادر کبیر حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محمد امجد صاحب محتمم مدرسہ دارالعلوم صدیق اکبر سکندر آباد ہیں، کہ شہنشاہ خطابت چلے آئیے، شہنشاہ خطابت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک، مشک بار خطابت چلے آئیے۔ مائک پر ہیں حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محمد امجد صاحب محتمم دارالعلوم صدیق اکبر سکندر آباد۔ رحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ وقال اللہ تعالی فی کلامہ الناطق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ سب سے بڑی عطا خدائے کریم کی، سب سے بڑی عطا خدائے کریم کی وہ دولت ہے جو اس نے ہم کو دی قرآن کریم کی۔ اس کی مثال چاہیں تو حشر تک نہ پائیں، اس کی مثال چاہیں تو حشر تک نہ پائیں، پڑھتے رہیں جو اس کو تو دور ہو ان کی بلائیں۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیمبر جسے سرتاج رسل کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ حضرات محترم اور معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے کہ آج ہمارے اس مدرسے کا یہ سالانہ اجلاس بڑی ہی آب و تاب کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے، اور میں دعا گو ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس اجلاس کا اختتام بھی اسی شان کے ساتھ ہونا چاہیے۔
یہ جلسے اور یہ نشستیں، یہ مجالسیں بہت قیمتی ہوتی ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے جو اجلاس اور اسی طریقے سے دینی نشستوں کا جو سلسلہ شروع کیا تھا تو یہ فضول نہیں تھا، بلکہ اس لیے شروع کیا تاکہ دین کا پیغام ہر گاؤں، ہر بستی، ہر محلے، ہر گلی تک پہنچ جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اکثر ممالک کا آپ سفر کریں، کہیں بھی چلے جائیں، جس طریقے سے مدارس کا جال ہندوستان کے کونے کونے میں ہے تو دوسرے ممالک میں نظر نہیں آتا، الا یہ کہ اگر پڑوس کا ملک پاکستان ہے یا پھر بنگلہ دیش ہے، وہ سب اسی کا حصہ ہیں، ہمارے ملک ہی کا حصہ ہیں، یہیں سے تقسیم ہوئے ہیں، تو الگ چیز ہے۔ باقی اس کے علاوہ آپ دوسری جگہ چلے جائیں تو آپ کو اس طریقے کے مدارس اور مدارس کا نظام نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہاں 10 آدمی اکٹھا ہو کر کے اس طریقے سے اجلاس نہیں منعقد کر سکتے۔ یہ تو صرف ہمارے ہی ہندوستان کی خوش قسمتی ہے کہ یہاں حضرات علماء کرام نے جد و جہد کی ہے اول دن سے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ہر جگہ جہاں بھی مدارس قائم ہیں وہاں اجلاس ہوتے ہیں، اور علماء کرام تشریف لاتے ہیں، اور آنے کے بعد یہ قیمتی باتیں بتلاتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں پھر باتیں سننے کے بعد عوام کے اندر مدارس کی، مساجد کی، قرآن کریم کی، علماء کرام کی اور اس دین کی اہمیت اور عظمت پیوست ہو جاتی ہے، اور اس کے صلے میں پھر مدارس سے محبت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، اور پھر ہمارے تمہارے گھرانوں کے بچے ان مدرسوں میں پڑھ کر کے بڑے عالم بن جاتے ہیں، حافظ قرآن بن جاتے ہیں، عالم دین بن جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ اسی طریقے سے چل رہا، انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ جیسا کہ بینر پہ لکھا ہوا دستار بندی، یعنی مجھے معلوم ہوا کہ یہاں بھی صبح کی نشست میں کئی بچوں کے 2-3 بچوں کو دستار فضیلت سے نوازا جائے گا۔ یہاں بھی 2-3 بچوں نے حفظ مکمل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے ادباً یہ درخواست کروں گا کہ آپ حضرات ایسے ہی بیٹھے رہیں جیسے کہ اب بیٹھے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کبھی آپ نے ادھر کو دیکھا، کبھی یوں پہلو بدلا، کبھی ادھر کو اٹھ کر کے چلے گئے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ آپ یہاں بیٹھو تو طبیعت کے اندر بشاست ہونی چاہیے، اور ایک دم ایسا لگنا چاہیے کہ آپ جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بہت ہی زیادہ شوق اور ذوق کے ساتھ میں بیٹھے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں لگنا چاہیے آپ کے بیٹھنے کے عمل سے کہ مجبوری میں آپ کو یہاں بٹھایا گیا ہے۔ یہ چیز اچھی نہیں ہے کہ ابھی پروگرام شروع ہوا، بات شروع ہوئی ہے اور پھر آپ اٹھ کر کے چلے گئے، کبھی آ گئے کبھی بیٹھ گئے۔ یہ تو جو ہے پھر جلسے کا مقصد نہیں ہے، یہ تو صرف پھر کوئی ایسا سمجھو جیسے کہ مشاعرہ ہو، کوئی جی میں آئے کہ بیٹھ گئے ورنہ چلے گئے۔ چونکہ اس جلسے کی نسبت جو خاص ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے ساتھ میں خاص ہے، چونکہ یہاں جو آج باتیں ہوں گی وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں گی، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی باتیں یہاں نہیں ہوں گی۔ اسی لیے آپ نسبت تو دیکھیے کہ اس اجلاس کی نسبت کس کے ساتھ میں خاص ہے، اسی لیے ہم یہاں بیٹھے، یہ تہیہ ارادہ کر کے بیٹھے کہ انشاءاللہ ہم دعا تک بیٹھے رہیں گے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بیٹھے رہیں گے۔ لیکن ہمارے نوجوان ہیں بیچارے، وہ ایسے کٹ گئے ہیں مجمع سے، بہت دور جا کر کے بیٹھے ہیں، کاش کہ یہ بچے بھی آگے کو ہو کر کے بیٹھتے اور ایسے ہی بیٹھتے جیسے کہ آپ بیٹھے ہیں، تو بات میں کچھ اور ہی مزہ آتا۔ قریب کو آجاؤ، ذرا قریب کو آجاؤ، چونکہ میں تو جو ہے بہرحال آجاؤ قریب کو آجاؤ، چند ہی منٹ آپ کے بیچ میں دوسرے علماء کرام تشریف لائیں گے، حضرت مولانا مفتی مستقیم صاحب تشریف لائیں گے، ابھی آپ کو
ان کو بھی سننا ہے بہرحال. قریب کو آ جائیں بھائی. اور یہ موبائل کا سلسلہ بالکل بند کریں. دیکھو بات چیت مت کرو, بات چیت کرنے کا یہ ٹائم نہیں ہے یہاں پہ. اگر تم بات کرو گے تو پھر تو باہر ہی چلے جاؤ بات کرنے کے لیے. ایسے ہی بیٹھو جیسے جلسے میں بیٹھا کرتے ہیں. مجھے مستقل مسلسل جو ہے کافی جلسوں میں ہر سال جانا ہوتا ہے, اور میں جو بات مجھے کہنی ہوتی میں کہہ دیتا ہوں. چونکہ آج کا نوجوان اتنا موبائل کے اندر الجھ گیا ہے کہ اس کو نہ تو بڑوں کا پتہ, نہ چھوٹوں کا پتہ, نہ اپنے وقت کا پتہ, نہ اپنی صحت کا خیال ہے. یہ موبائل کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے. یہ تو اپنی ذات میں نہ حرام نہ حلال, اس کا استعمال حرام اور حلال ہے. جیسے چاقو ہے, اگر اس کا استعمال صحیح ہے تو بہت اچھی چیز ہے, اور غلط استعمال ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے غلط ہی ہے. کسی کی جان لے بھی سکتا ہے, جان بچا بھی سکتا ہے. تو ایسا ہی موبائل کا معاملہ ہے کہ اپنی ذات میں نہ حرام ہے نہ حلال ہے. اس کا استعمال حرام کرو گے تو حرام ہی ہوگا, اور حلال طریقے سے کرو تو حلال ہی ہوگا بہرحال. لیکن ایک طبقہ اس میں الجھا ہوا ہے. میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی, اور ایک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی. تو میں اسی کو ذہن میں رکھ کر کے آپ سے مخاطب ہوا چاہتا ہوں. قرآن کریم مکمل دستور حیات, اس کی تعلیمات مکمل طور پر فطرت انسانی اور عقل سلیم کے عین مطابق ہے. قرآن کریم حق و باطل کی کسوٹی ہے. قرآن کریم کی تعلیمات سے عرب قوم ایسی طاقتور ہو گئی کہ اس کے آگے قیصر و کسریٰ, روم و فارس سب سر نگوں ہو گئے, سب زیر ہو گئے. اور کیا نہ ہوتے, یہ احکم الحاکمین کا کلام ہے, سلطان السلاطین کا فرمان ہے, سطوت و جبروت والے بادشاہ کا قانون ہے, جس کی ہمسری آج تک نہ کسی بڑے سے ہوئی ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے. اسی طرح کسی انسان کا کلام اللہ کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی سائر خلقی. یہی تو وجہ تھی کہ جب حضرت اکرمہ کلام پاک کو تلاوت کے لیے کھولتے تھے تو بے ہوش ہو کر زمین پہ گر جایا کرتے تھے, اور ان کی زبان پر یہ کلمات جاری و ساری ہو جایا کرتے تھے, ہاذا کلام ربی, ہاذا کلام ربی, یہ میرے رب کا کلام ہے, یہ میرے رب کا کلام ہے, میں اس کو اپنی زبان سے کیسے ادا کر سکتا ہوں. یہی وہ کتاب ہدایت ہے کہ جس کے نازل ہونے کی خوشخبری تمام سابقہ انبیاء علی نبیین علیہ السلام نے دی. یہی وہ خدائی کلام ہے جو لوح محفوظ میں تحریر ہے, جس کی حفاظت پر مقرب ترین فرشتے مأمور ہیں. یہی وہ آسمانی دستور حیات ہے جو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا. یہی وہ قرآن ہے کہ اگر جنات نے سنا تو آپ کے گرویدہ ہو گئے, عمر نے سنا تو لرز گئے. یہی وہ قرآن ہے جس کو سن کر کے طفیل دوسی ایمان میں داخل ہو گیا, جبیر ابن مطعم ایمان لے آیا. یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی برکت سے آج زمین سے غلہ پیدا ہو رہا ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے آج ہواؤں کا نظام, فضاؤں کا نظام باقی ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے زمین سے خزانے نکل رہے ہیں. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے زمین سے چشمہ ابل رہا ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے دریاؤں کے اندر روانی باقی ہے, دریاؤں کے اندر طغیانی باقی ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے آج ان درختوں کے اندر ہریالی باقی ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے آج پھلوں کے اندر مٹھاس باقی ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے آج مساجد کا نظام باقی ہے, مدارس کا نظام باقی ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے آج خانقاہوں کا نظام باقی ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے آج مساجد کے منبر و محراب آباد ہیں. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے مساجد کے مناروں سے اللہ اکبر کی صدائے بلند ہو رہی ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے آج سروں پر ٹوپیاں
نظر آ رہی ہیں، چہروں پر داڑیاں نظر آ رہی ہیں۔ اور بڑودے کے مسلمانوں ذہنوں کے اندر بٹھاؤ، اگر قرآن کریم ہے تو نظام کائنات بھی باقی ہے، اور اگر قرآن نہیں ہے، میں ذمہ داری کے ساتھ بات یہ عرض کر رہا ہوں، پھر نظام کائنات بھی باقی نہیں ہے۔ اگر قرآن ہے تو نظام کائنات بھی باقی ہے، اور اگر قرآن نہیں ہے تو پھر نظام کائنات بھی باقی نہیں ہے۔ اپنے ذہنوں میں بٹھا کر کے چلو، یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ سائنس ترقی کر کے اس راہ پر پہنچ گیا ہے کہ جس سے تم اور ہم مرعوب ہو کر کے کہیں کہ قرآن تو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن سائنس ضرور کوئی نہ کوئی چیز ہے۔ اگر کسی نے ذہن کے اندر یہ بٹھا لیا کہ سائنس ترقی کر کے وہاں تک پہنچ گیا اور ان مدرسے والوں نے ہمیں یہیں تک محدود رکھا ہے، یاد رکھو اس کا ایمان کمزور ہے۔ اگر سائنس نے ترقی کی ہے تو میں نے یہ بات متعدد مقامات پر کہی ہے، مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کے برابر میں بیٹھ کر کے جہاں کئی پروفیسرز بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے یہ بات کہی ہے، اگر سائنس اپنے آپ کو ترقی کا دعویٰ کرنے میں آج ہمیں مرعوب کرنے پر لگا ہوا ہے تو سائنس دانوں سے ہم کہنا چاہتے ہیں وہ آئے اور کہیں یہ آسمان پرانا ہو گیا، اس آسمان کا سائبہ بدلنا چاہیے، اس کا رنگ بدلنا چاہیے، یہ زمین ایک زمانے سے یوں ہی ہے، اس کا کلر چینج کرنا چاہیے۔ او میرے بھائیوں، سائنس کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر جائے، اللہ کی قسم ایک ایک جزیات قرآن کریم سے لے کر کے وہ چلے ہیں، تمام کی تمام چیزیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا، اگر قرآن ہے تو نظام کائنات بھی باقی ہے، اگر قرآن کریم نہیں ہے تو نظام کائنات بھی باقی نہیں ہے۔ مرعوب ہونے کا قطعاً اپنا ذہن مت بناؤ، مرعوب مت ہونا کسی چیز سے، اگر مرعوب ہونا ہے تو پھر قرآن کریم ہی سے ہونا ہے، اصل سرمایہ قرآن کریم ہی ہے۔ لیکن آج چونکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت دور زندگی گزار رہے ہیں، ایمان ہمارے بہت ہی کمزور ہو گئے ہیں، اور کوئی چیز ایسی آتی ہے اس کو ہم اتنی جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ ان علماء کرام کی قدر ہمارے سینوں میں نہیں رہی ہے۔ ابھی کوئی آ جائے تھوڑا سا ذرا سا پڑھ لکھ کر کے ہائی اسکول انٹر کر کے اور کوئی ایک دو چھوٹا موٹا 2-3 سال کا کورس کر کے اس سے بہت جلدی مرعوب ہوتے ہیں۔ اس کے لیے دیکھو یہ کتنا کامیاب اور کتنا بہترین شاندار انسان ڈگری حاصل کر کے آیا ہے، جبکہ یہ مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تمہیں دنیا کی ایک ایک چیز بتائیں گے، حرام کون سی حلال کون سی ہے، اور تمہاری جنت کی راہ ہموار کرتے رہتے ہیں، اور آخرت کے تمام کی تمام چیزیں تمہیں بتلاتے رہتے ہیں۔ مولویوں کا احترام نہیں ہے ذرا سا سبھی، اور اگر دل میں کسی کی اہمیت اور عظمت ہے تو اسی کے ڈگری والے کی، یہ کیا ہے؟ یہ صرف ایمانی کمزوری ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن کریم وہ ہے جسے سن کر کے طفیل دوسی ایمان میں داخل ہو گیا، اور جبیر ابن مطعم بھی ایمان لے آیا، اور عمر ابن خطاب بھی ایمان میں داخل ہو گیا۔ جب بات ذہن میں آئی تو بتلاتا چلوں، جانتے ہو یہ طفیل دوسی کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، ایمان نہیں لایا ہے، اور طفیل دوسی کے خاندان کے چند لوگ مقید ہو کر کے نبی کی خدمت میں لائے گئے۔ طفیل دوسی پڑھا لکھا انسان ہے، عربی زبان پہ عبور رکھنے والا انسان ہے، اور اسے اپنے اوپر ناز ہے۔ تو وہاں جس وقت میں اس کو اطلاع ملتی ہے ہمارے قبیلے کے چند لوگ مقید ہو کر قید ہو کر کے محمد کے پاس میں لے جائے گئے ہیں، تو اس سے اس کے خاندان والوں نے آ کر کے کہا کہ تم چلے جاؤ، تم تھوڑا سا پڑھے لکھے ہو، تم وہاں بات کر لو گے، جا کر کے کہو ان کا قصور کیا ہے۔ یہ طفیل دوسی وہاں گئے ہیں، اور جانتے ہو جانے سے پہلے تیاری کی ہے، اور تیاری یہ کی ہے کہ میں محمد سے بات اس طریقے سے کروں گا، اور جب محمد آج دعویٰ کرتا ہے نہ جانے کون سا کلام لے کر کے آیا ہے، مجھے اس کلام کو بھی جانچنا ہے، مجھے اس کلام کو بھی پرکھنا ہے کہ وہ کلام اپنے اندر کتنی گہرائی اور کتنی گہرائی رکھتا ہے۔
بہرحال یہ چلے گئے، اور جانے کے بعد جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پہنچے ہیں تو میرا نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ جانتے ہو قرآن کریم طفیل دوسی نے سنا ہے، طفیل دوسی قرآن سنتا رہا، یہاں تک کہ قرآن سنتے سنتے طفیل دوسی کو چند منٹ لگ گئے۔ اللہ کی قسم طفیل دوسی کے حالات میں لکھا ہے کہ طفیل دوسی اپنے آپ کو نہ سنبھال پایا، اور حد تو تب ہو گئی جب میرے آقا نے تلاوت کو مکمل کیا ہے، اور طفیل دوسی نے اپنی نم آنکھوں کے ساتھ میں میرے آقا کے سامنے التجا کی ہے، یا رسول اللہ مجھے معاف کرنا، مجھے بھی اپنے دامن میں جگہ عطا فرما دیجئے۔ طفیل دوسی ایمان لے آتا ہے، قرآن سنتا ہے، اپنی حیثیت کو بھول جاتا ہے، ایمان میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ جبیر ابن مطعم ہے، جانتے ہو جبیر ابن مطعم بھی ایسا ہی ہے، یہ نبی کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، اور جبیر ابن مطعم کا انداز بھی میرے نبی کے ساتھ میں یہی ہے۔ یہ اپنے خاندان، اپنے رشتہ داروں کے پاس مکہ المکرمہ میں پہنچا ہے، مکہ میں پہنچنے کے بعد اس کے خاندان کے لوگ اور اس کے رشتہ دار اسے ملتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، اس سے یوں کہا جاتا ہے کہ تم پڑھے لکھے ہو، ہمیں معلوم ہے تمہیں اپنے اوپر اعتبار ہوگا، اعتماد ہوگا، لیکن ہماری درخواست یہ ہے جب تک کہ تم یہاں رہو اپنے کانوں کو بند رکھنا، اپنے کانوں میں روئی لگا کر کے رکھنا۔ یہ وجہ جاننا چاہتا ہے، وجہ کیا ہے اس کو بتلایا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ محمد کے پاس میں ایک ایسا کلام ہے جو بھی اس کی بات کو سنتا ہے اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اس کا دل دادا ہو جاتا ہے۔ خدا را ہماری درخواست یہ ہے ایک دن، 2 دن یا 4 دن تم یہاں قیام کرو، ہمارے مہمان بن کے رہو، ہم تمہارے میزبان ہیں، تم ہمارے مہمان ہو، لیکن محمد کی کوئی بات نہ سننا۔ محمد کے پاس میں ایسا کلام ہے، ایسا جادو ہے، جو بھی اس کی بات کو سنتا ہے زیر ہو جاتا ہے، اسی کا غلام ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ اسی کا ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ جبیر ابن مطعم نے سنا تو جبیر ابن مطعم کو فیل سا ہوا، یہ بھی پڑھا لکھا ہے اور اس کو بھی اپنے اوپر اعتماد ہے، اپنے اوپر ناز ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں، لیکن چونکہ پریشر بہت تھا رشتہ داروں کا، کئی رشتہ داروں نے پریشر ڈالا اور اس نے کانوں میں روئی لگا لی، کانوں کو بند کر لیا۔ ایک دن گزر گیا، یہ دوسرے دن کانوں میں روئی لگا کر کے حرم کے اندر گھومتا ہے۔ میرے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، آپ نماز کی حالت میں ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جبیر ابن مطعم، بہرحال انسان کی فطرت یہ ہے، انسان کو جس چیز سے روکا جاتا ہے اس کے پاس میں ضرور جاتا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اول دن روکا گیا تھا گندم کے درخت کے پاس نہ جانا، لیکن چونکہ فطرت میں ٹھہرا تو وہ گئے، وہ الگ واقعہ، الگ بحث ہے کہ کیسے گئے، کیوں گئے، لیکن اس گندم کے درخت کے پاس میں ضرور گئے۔ تو انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے۔ جبیر ابن مطعم نے دل میں سوچا، ارے سارے رشتہ داروں کا پریشر تیرے اوپر یہی ہے کہ محمد کی بات نہیں سننی ہے اور محمد کا کوئی کلام یا کوئی لفظ کانوں میں نہیں پڑھنے دینا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے اپنے کانوں سے روئی نکال دی، اور روئی نکالنے کے بعد میرے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں قرآن کریم تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ جبیر ابن مطعم پیچھے کھڑے ہو کر کے سن رہا ہے، یہاں تک کہ جبیر ابن مطعم پہ کب کبھی طاری ہو گئی اور تہیہ کر لیا، ارادہ کر لیا، یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، یہ کلام کسی جنات کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ جبیر ابن مطعم نے ارادہ کر لیا اسی کلام کو سینے میں بسانا ہے، محمد عربی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے اسی کلام پہ ایمان لانا ہے۔ میرے آقا نے نماز کو
مکمل کیا ہے، نماز کو ختم کیا ہے۔ میرے آقا نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، یہ جبیر ابن مطعم ہے، تیزی کے ساتھ میں اپنے قدم کو بڑھاتا ہے، آگے آ کر کے یوں کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے بھی معاف فرما دیجئے، میں بھی اسی کلام پہ آپ کے ہاتھ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ قرآن کریم کی طاقت یہ ہے کہ جبیر ابن مطعم جیسا سنگ دل ایمان لانے پر مجبور ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے کہیے نعرہ تکبیر، علماء دیوبند۔ تو جبیر ابن مطعم بھی ایمان لے آیا، تو فیل دوسی نے قرآن سنا تو پگھل گیا۔ ہم قرآن سنتے رہتے ہیں، قرآن سنتے رہتے ہیں، نماز تراویح کے اندر، فرض نمازوں کے اندر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے سننے میں جھول پیدا ہو رہا ہو؟ قرآن کریم کو سنو، اس نیت کے ساتھ میں سنو کہ یہ قرآن اللہ کا سچا پکا کلام ہے، تو پھر اثر ہوگا۔ اور تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو دیکھنے پہ مکمل ثواب عطا کر دیا جاتا ہے، چاہے انسان اس میں کوئی چیز پڑھے یا نہ پڑھے، خالص بیٹھا رہے دیکھتا رہے، اس کو مکمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم ملتا رہتا ہے۔ ایک چیز تو ہے بیت اللہ شریف، اگر اللہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے کو وہاں کی زیارت نصیب ہو، کہو آمین۔ جب بیت اللہ پہ جائے گا انسان، وہاں کچھ عمل کرے نہ کرے لیکن خالص دیکھتا رہے، ٹیک لگا کر بیٹھا رہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، خالص دیکھتا رہے تو اس کو اس پر اجر ملتا رہتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے ماں باپ کی زیارت، والدین کی زیارت، یعنی وہاں بھی کوئی تسبیح یا کوئی ذکر یا کوئی تلاوت کرے نہ کرے لیکن خالص دیکھتا رہے یہ میرے ماں باپ ہیں، تو حج بیت اللہ کی برابر ثواب عطا کر دیا جاتا ہے، جو حج قبول ہو گیا ہو۔ اور تیسری چیز ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم انسان پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو لیکن خالص اس نیت سے دیکھتا ہے یہ میرے رب کا کلام ہے، سچا ہے، اور بالکل ایک ایک لفظ اس کا سچا ہے، تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ طفیل دوسی بھی ایمان لے آئے، جبیر ابن مطعم بھی ایمان لے آئے، لیکن یہ بات عرض کرتا چلوں کہ قرآن کریم کو مٹانے پر اول دن سے لوگوں نے طاقت کا استعمال کیا ہے، پوری قوت کا، پوری حکومت کا استعمال کیا ہے۔ وہاں عمر بھی ہے اور یہ خطاب کا بیٹا ہے۔ جانتے ہو مکے کے اندر 2 دفعہ نہیں بلکہ 3 دفعہ میٹنگیں ہوئی ہیں، اور مکے کے اندر یہ 2 دفعہ جو اجلاس ہوا یہ کس لیے ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ محمد کا گراف ڈاؤن کیا جائے، قرآن کریم کو ختم کیا جائے، اور مسلسل حواریین، اسلام کے دشمن، قرآن کے دشمن اسی لق و دق میں لگے رہے، اور ابو جہل، عتبہ، شیبہ، عمر، یہ کئی سارے تھے جو اسی لق و دق میں لگے ہوئے تھے۔ وہاں عتبہ نے ایک اجلاس طلب کیا ہے، بلکہ عتبہ تو اس کا حصہ تھا۔ وہاں ابو جہل نے اجلاس بلایا اور ابو جہل اس اجلاس کی صدارت کر رہا تھا، اور جانتے ہو بلانے کے بعد میں لوگ اکٹھا ہو گئے تو یوں کہا کہ محمد کل برسوں کا بچہ ہے، ہمارے بیچ ہمارے خاندان میں پیدا ہوا ہے، اور ایک ایسا کلام لے کر کے آیا ہے کہ تمام کے تمام لوگوں کو چیلنج کر رہا ہے۔ اس کے پاس میں نہ جانے کون سا کلام ہے، اور مجھے تو یقین یہ ہے اس کے پاس میں کوئی جادو ہے، جو بھی اس کی بات سنتا ہے اسی کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اسی کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اگر بیٹے نے بات سنی ہے تو باپ کو چھوڑ دیا، اگر باپ نے بات سنی ہے اولاد کو چھوڑ دیا، اگر بیگم نے بات سنی ہے شوہر کو خیر آباد کہہ دیا، اگر شوہر نے بات سنی
سنی ہے تو پھر اولاد کو اور اپنی بیوی کو خیر آباد کہہ دیا، اگر دادا نے بات سنی ہے تو پوتوں کو خیر آباد کہہ دیا، اگر پوتوں نے بات سنی ہے تو اپنے دادا دادی کو خیر آباد کہہ دیا۔ نہ جانے کون سا جادو لے کر کے آیا ہے، تمام کے تمام لوگ جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد ابو جہل نے یوں کہا ہے، عتبہ سے ہمیں یہ امید ہے کہ عتبہ جا کر کے بات کرے۔ عتبہ پڑھا لکھا انسان تھا، چرب زبان تھا، جب دو خاندانوں کے بیچ میں یا دو بھائیوں کے بیچ میں بٹوارا ہوتا ہے، آپس میں بول چال بند ہو جاتی ہے، پھر کسی تیسرے آدمی کا انتخاب کیا جاتا ہے یہ کہہ کر کے کہ فلاں پردھان جی سے مسئلہ حل کرائیں گے۔ چرب زبان ہے، لوگوں کو منا لیتے ہیں، اپنی بات بنا کر کے اپنے جال میں لوگوں کو پھنسا لیتے ہیں۔ ایسا ہی ابو جہل نے کہا ہے کہ عتبہ پہ ہمیں یقین ہے، عتبہ پہ ہمیں اعتماد ہے، عتبہ پہ ہمیں اعتقاد ہے کہ عتبہ سے جا کر کے کہا جائے کہ وہاں محمد سے بات کی جائے، اور محمد سے بات کرنے کے بعد میں آ کر کے ہمیں خبر دے کہ محمد کو ہم نے خرید لیا ہے، محمد کو ہم نے زیر کر لیا ہے۔ عتبہ نے یوں چٹکی بجاتے ہوئے کہا، مجلس میں کھڑے ہو کر کے ہم چند منٹوں کے اندر میں ہم جاتے ہیں، اور عتبہ نے کہا جا کر کے ہم محمد کو زیر کر کے آتے ہیں، اور تمہیں ہم خبر لگائیں گے یہی کہ ہم نے محمد کو خرید لیا ہے۔ عتبہ گیا، اور جانتے ہو عتبہ کو اپنی زبان دانی پہ ناز تھا، اور عتبہ کو یہی تھا کہ میں جا کر کے محمد کو زیر کر کے آؤں گا۔ عتبہ گیا، میرے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی۔ عتبہ جا کر کے کہتا ہے محمد خیریت سے ہو؟ میرے آقا نے کہا میں خیریت سے ہوں، کیسے آنا ہوا؟ عتبہ یوں کہتا ہے میں ایک کام سے آیا ہوں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا بتاؤ کون سا کام ہے؟ عتبہ یوں کہتا ہے تم ہمارے خاندان کے شہزادے ہو، تم ہمارے ہی تو ہو، پھر یہ کون سا دین لے کر کے آئے ہو جس سے تفرقہ پھیلتا جا رہا ہے؟ شاید لگتا یہ ہے کہ تمہیں دولت کی ضرورت ہے، ہم مکے کی تمام دولت تمہارے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا نہیں۔ پھر عتبہ نے کہا لگتا یہ ہے تم مکے کی حکومت چاہتے ہو تو ساری حکومت کی زمام اور حکومت کی باغ دوڑ تمہارے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا نہیں۔ پھر عتبہ نے یہ کہا کہ شاید لگتا یہ ہے تم مکے کے کسی گھرانے میں خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ میرے آقا نے کہا نہیں۔ اب عتبہ سٹ پٹا گیا کہ 3 تیر تھے میرے ترکش کے اندر، میں نے تینوں کا استعمال کر لیا، اب یک کے بعد دیگر ایک ایک کر کے تینوں استعمال ہو گئے۔ عتبہ نے چوتھے تیر کا استعمال کیا اور یوں کہا لگتا یہ ہے کہ تمہارے اوپر کسی نے جادو کرا دیا ہے اور ہم شاید تمہارے پاس علاج کرانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اس رقم کو بھی، اس صرف اور خرچے کو برداشت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ میرے آقا نے کہا میری عقل بھی اور میرا دل و دماغ بھی الحمدللہ صحیح سالم ہے۔ اب عتبہ سٹ پٹا گیا اور اپنا سا منہ لے کر کے رہ گیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بات مکمل ہو گئی تو وہ یوں کہتا ہے ہاں بات مکمل ہو گئی۔ میرے آقا نے کہا میری بات سنو۔ میرے آقا نے قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کی ہے، حامیم سجدہ پڑھنا شروع کیا، یہاں سے پڑھتے چلے گئے اور عتبہ اس کو سن کر کے اپنے آپ کو نہ سنبھال پایا۔ عتبہ نے دونوں ہاتھ زمین پہ ٹیک دیے اور قریب تھا، لکھا عتبہ کے حالات کے اندر قریب تھا کہ عتبہ زمین میں دھس جاتا اور عتبہ پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا عتبہ سن، اور میرے آقا تلاوت کرتے رہے یہاں تک کہ سجدہ تلاوت آئی ہے۔ میرے آقا سجدے کے اندر چلے گئے۔ عتبہ یہ منظر دیکھ کر کے حیران ہو گیا اور عتبہ یہ دل میں تہیہ کر کے اٹھا ہے کہ یہاں اسے کوئی مات نہیں دے سکتا، اس کلام کا کوئی ٹکر دینے والا نہیں ہوگا۔ جا
آ کر کے وہاں رپورٹ پیش کی ہے، وہ تمام کے تمام اس کے حواریین سوچ رہے تھے ابھی چند لمحے میں عتبہ آ کر کے رپورٹ پیش کرے گا کہ میں نے محمد کو خرید لیا ہے، میں محمد کو زیر کر کے آیا ہوں۔ لیکن جانتے ہو جب رپورٹ پیش کی گئی ہے اور رپورٹ پیش کرنے سے پہلے جب اس کے حواریین نے دیکھا کہ عتبہ کا چہرہ لٹکا ہوا ہے، منہ لٹکا ہوا ہے، سمجھ گئے کہ محمد کا جادو عتبہ کے بھی اوپر چل گیا ہے۔ بہرحال عتبہ نے جا کر کے رپورٹ پیش کی کہ دیکھو ایسا ہے جو محمد کے پاس میں کلام ہے، میں نے ایسا کلام کہیں نہیں سنا ہے، اور لگتا یہ ہے یہ کلام پوری دنیا میں غالب آ کر کے رہے گا اور اس کو اسی کے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ تو جانتے ہو ابو جہل کے بہت ہی زیادہ مرچی سی لگی اور یوں کہا ابو جہل نے لو جی عتبہ پہ بھی چل گیا جادو۔ لیکن بات یہی ختم نہیں ہوئی تھی مسلمانوں، سنو، جانتے ہو عتبہ نے کھڑے ہو کر کے یہ بات کہی، عتبہ بیٹھ گیا، ابو جہل کھڑا ہوا اور ابو جہل نے کھڑے ہو کر کے کہا اگلی نشست یعنی اگلا اجلاس پورا تاریخ کے اندر منعقد ہوگا اور ہم محمد کا کام تمام کر کے رہیں گے۔ آپ کے تماشگیر پہلے سے بھی زیادہ پہنچے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے اور کھڑا ہو کر کے ابو جہل نے تقریر کی ہے۔ ابو جہل نے کہا لوگو تمہارے آبا و اجداد کے دین پر آنچ آتی رہے، تم تماشائی بنے دیکھتے رہو، تم میں سے کون ہے نوجوان ایسا جس کی ماں نے اسے اس دن کے لیے دودھ پلایا ہے؟ بتاؤ کون ہے؟ کیا تمہاری ماں نے تمہیں اسی دن کے لیے جنا تھا کہ تمہارے آبا و اجداد کے دین پہ آنچ آتی رہے اور تم تماشائی بنے دیکھتے رہو؟ کوئی کھڑا نہ ہوا۔ ابو جہل آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھ کر کے یوں کہتا ہے نوجوانوں کیا تم اسی لیے پیدا کیے گئے تھے؟ نوجوانوں کیا تمہاری بازوں میں اسی دن کے لیے طاقت باقی ہے؟ جب اس طریقے سے للکار کر کے بات کی ہے تو پھر یہ خطاب کا بیٹا عمر کھڑا ہوتا ہے، اپنی بازو کو چڑھا کر کے یوں کہتا ہے ہاں میری ماں نے مجھے اسی دن کے لیے جنا ہے، میری ماں نے مجھے اسی دن کے لیے دودھ پلایا ہے، میں محمد کا کام تمام کر کے رہوں گا، میں محمد کا گرا کر ہی نہیں بلکہ اس کی گردن کو اس کے بدن سے جدا کر کے رہوں گا۔ ابو جہل نے یہاں عمر کے شانے پہ ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کر کے کہا شاباش عمر، تم سے امید ہے، تمہاری بازوں میں جو قوت طاقت ہے، تمہاری رگوں میں جو خون بہ رہا ہے، اس بہنے والے خون پہ ہمیں ناز ہے، اعتماد ہے، اعتقاد ہے۔ یہ خطاب کا بیٹا عمر چلا ہے اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کے اور فضاؤں میں تلوار لہراتا ہوا، مکے کا سورج اپنے شباب پر ہے، مکے کی دوپہر ہے، مکے کا سورج مکے کی سرزمین کو سلامی پیش کر رہا ہے اور یہ چلا جا رہا ہے۔ مکے کا سورج اپنے شباب پر ہے، اپنی جوانی پر ہے، اور یہ خطاب کا بیٹا عمر اپنے طاقت کی زوم میں ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر کے نکلا جا رہا ہے اور پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا ہے۔ راستے میں کسی صحابی سے ملاقات ہوئی اور کہا عمر خیریت تو ہے؟ یوں کہا کہ آج خیریت نہیں ہے۔ کہ کیا مطلب؟ نہ آج بانس رہے گا نہ بانسری رہے گی؟ کہ میں کچھ سمجھا نہیں۔ جانتے ہو عمر نے جواب دیا کہ آج محمد کا کام تمام کر کے رہوں گا۔ نہ جانے کون سا دین لے کر کے آیا ہے، نہ جانے کون سا کلام لے کر کے آیا ہے، ہمارے خاندان کے اندر، ہماری پوری ریاست کے اندر ایسا جادو لے کر کے آیا ہے کہ بیوی کو شوہر سے اور ماں کو اولاد سے اور اولاد کو ماں باپ سے جدا کر دیا، علیحدہ کر دیا۔ آج اس کا کام تمام کر کے رہوں گا۔ جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کا کام تو بعد میں کرنا، چلا جا اپنی بہن کی خبر لے، تیری بہن فاطمہ بنت خطاب اسی محمد کی غلامی اختیار کر چکی ہے، اسی محمد کی دیوانی ہو چکی ہے، اسی محمد کے لائے ہوئے شریعت کو اپنا چکی ہے، اسی محمد کے لائے ہوئے کلام پر ایمان لا چکی ہے۔ اتنا سننا تھا، غصے میں عمر کے 4 چاند لگ گئے اور وہ بکھر گئے۔ مارے غصے کے بجائے ادھر کو جانے کے راستہ ترک کر دیا، راستہ چھوڑ دیا، فوراً ادھر کو جاتے ہیں، اپنی بہن کے دروازے پر
پر پہنچتے ہیں، ان کی بہن بالکل آخر میں پہاڑ کے قریب زندگی بسر کر رہی تھی، وہاں کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں اور کنڈی کھٹکھٹانے سے پہلے کان لگاتے ہیں، ان کی بہن کچھ پڑھ رہی ہے اور پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، انہوں نے کنڈی کھٹکھٹائی، ان کی بہن نے دروازے کے سوراخ پہ جا کر کے یوں جھانک کر کے دیکھا ہے تو ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، بھائی جان دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، اپنے شوہر سے یوں کہتی ہے چھپ جاؤ، بھائی جان دروازے پر ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، نہ جانے آج ارادہ کیا ہے، ان کے بہنوئی چھپ گئے، ان کی بہن نے دروازے کی کنڈی کھولی ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے، عمر یوں کہتے ہیں لا دکھا کیا پڑھ رہی تھی، ان کی بہن چونکہ محمد عربی کی غلامی کو اختیار کر چکی تھی، ایمان اتنا مضبوط تھا، آج کی عورت ہوتی یا آج کا مرد ہوتا خدا کی قسم یہ تلوار کو دیکھ کر کے اور طاقت کو دیکھ کر کے یوں کہتا نا ہم کچھ نہیں پڑھ رہے تھے، لیکن وہ بھی خطاب کی بیٹی تھی، جانتے ہو یوں کہا ہم جو پڑھ رہے تھے وہ سچ ہے وہ حق ہے، لیکن تمہارے ہاتھ بھی ناپاک ہیں، تیری آنکھیں بھی ناپاک ہیں، تیری زبان بھی ناپاک ہے، پیر سے لے کے سر تک تیرے بدن پر کفر کے جراثیم نظر آتے ہیں۔ عمر نے زوردار تماچا مارا، ان کی بہن وہاں جا کر کے ایک چٹان سے ٹکرائی ہے، سر چٹان میں ٹکرایا ہے، خون یہاں سے بہا ہے، خون بہتا رہا یہاں تک کہ پیر تک خون بہا، تاریخ اسلام بتلاتی ہے بہن پہ کشی تاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئی، زمین پہ گر گئی، ہمت کی ہے، ہوش آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جرأت اور ہمت عطا کی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے اور کھڑی ہو کر کے اپنے بھائی کو للکار کر کے یوں کہتی ہے عمر سن، اگر تیری رگوں میں خطاب کا خون ہے میری رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے، یہ تو ممکن ہے خدا کے کلام کی خاطر ہم جان دے دے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے خدا کا کلام ناپاک ہاتھوں میں دے دے۔ کہ للکار کر کے ایک بہن نے بھائی کو یوں کہا کہ تمہاری زبان بھی ناپاک ہے، تمہارے ہاتھ بھی ناپاک ہیں، یہاں تک کہ تمہارا پورا بدن کفر کے جراثیم سے لبریز ہے۔ غصہ آیا بہن کے اوپر، غصہ تھا ہی پہلے سے ہی، ایسا تماچا مارا کہ بہن کے یہاں یہ تماچا لگا تو وہ تو عمر بہادر ہیں، طاقت والے ہیں، سمجھو کہ جیسے سامنے چین کی دیوار کھڑی ہوئی، طاقت کے اعتبار سے بتلا رہا ہوں، وہاں جا کر کے ٹکرائی، نازک سی خاتون، نازک سی عورت کی کیا حیثیت ایک مرد کے سامنے، خون بہا، گشی تاری ہو گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ہمت دی، کھڑے ہو کر کے کہا عمر اگر تیری رگوں کے اندر خطاب کا خون ہے تو ہوں تو میں بھی تیری بہن، تو میری رگوں میں بھی خطاب ہی کا خون ہے، یہ تو ممکن نہیں کہ یہ تو ممکن ہے کہ ہم اس کلام کے اوپر جان دے دیں، لیکن یہ ممکن نہیں کہ خدا کا کلام ناپاک ہاتھوں میں دے دیں۔ اب جب عمر کو دھمکی بھرے لہجے میں ایسے کر کے دھمکایا بہن نے تو عمر یوں سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یار وہ بہن جو کبھی بات کرتے ہوئے نگاہوں کو اونچی نہیں کیا کرتی تھی بلکہ نگاہ نیچی کر کے بات کرتی تھی، اور آج آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کر رہی ہے، آخر کچھ تو ہے، آخر کچھ تو ہے۔ وہ ٹوٹ گئے اور ٹوٹنے کے بعد یوں کہا کہ اچھا بتا مجھے کیا کرنا پڑے گا، اچھا بتا مجھے کیا کرنا پڑے گا، تو یوں کہا کہ آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا، سامنے چلے جاؤ، جو پہاڑی نظر آ رہی ہے اس کے بازو میں جو چشمہ ابل رہا ہے آپ وہاں چلے جائیں اور غسل کر کے لوٹے۔ تیز قدموں کے ساتھ میں عمر گئے ہیں اور وہاں جانے کے بعد غسل کر کے آئے ہیں، اور غسل کر کے آنے کے بعد میں کہا اللہ دکھا کیا پڑھ رہی تھی، بہن نے وہ چمڑے پر لکھا ہوا قرآن کریم جو پیش کیا ہے اور اس نے جو پڑھنا شروع کیا ہے، عمر حالات بدلتے چلے گئے اور یوں کہا اگر یہی ہے خدا کا کلام میں بھی اس کلام پہ ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ ان کے بہنوئی جو چھپے ہوئے تھے باہر آ گئے، اور باہر آنے کے بعد ان کے بہنوئی نے کہا عمر مبارک ہو، کل دار ارقم کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
رات کی تاریکی میں ہم لوگوں کی موجودگی میں ہاتھ پھیلا کر کے رب سے دعا کی تھی، اللہ یا تو عمر ابن خطاب کے ذریعے یا ابو جہل ابن حشام کے ذریعے، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو ترقی عطا فرما، اسلام کو بلندی عطا فرما۔ لگتا یہ ہے عمر تمہارے حق میں نبی کی دعا قبول ہو گئی، لے کر کے چلتے ہیں وہاں جا رہے دار ارقم کی طرف۔ دار ارقم کیا ہے؟ دار ارقم ایک چھوٹا سا مکان ہے، بلکہ اسلام کا پہلا مدرسہ ہے، اور اس سے بھی قبل ایک مدرسے کا وجود اور عمل میں آیا۔ وہ مدرسہ یہ نہیں، وہ مدرسہ آسمانوں پر ہے جس کو رب نے قائم کیا ہے۔ اس مدرسے کے طالب علم حضرت سیدنا آدم علی نبی جینا علیہ السلام ہے، اور اس مدرسے کا استاد خود اللہ تبارک و تعالی ہے۔ وہاں جس وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو علم عطا کیا، قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، ہم نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھلائے اور فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کرنے سے انکار کیا ہے، بہرحال لیکن کہا کس لیے؟ کہا کہ اس لیے سجدہ کیا جائے کہ اس کے پاس میں علم ہے، تمہارے پاس میں علم نہیں ہے۔ بہرحال فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک فرشتے نے سجدہ نہ کیا جس کو جو شیطان اس کو دھتکار دیا گیا۔ یہ بحث یہاں سے خارج ہے، مجھے بتلانا یہ تھا ایک مدرسہ وہ ہے جس کو آسمانوں پہ قائم کیا گیا، دوسرا مدرسہ وہ ہے جو دار ارقم کے نام سے موسوم ہے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم کی حیثیت سے ہے، اور وہاں تمام کے تمام صحابہ متعلمین کی حیثیت سے ہے۔ تو حضرت عمر جا رہے ہیں، اور حضرت عمر پہنچے، کنڈی کھٹکھٹائی، ایک صحابی نے وہاں دروازے کے سوراخ میں جھانک کر کے دیکھا تو ارشاد فرمایا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ اقدس کا ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ عمر ابن خطاب دروازے پر ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ اس سے قبل کے نبوت کچھ ارشاد فرماتی، حضور کے چچا جو کل ایمان میں داخل ہوئے ہیں بول اٹھے کہ دروازہ کھول دیا جائے، اگر نیت صحیح لے کر کے آیا ہے ویلکم کہیں گے، اہلاً سہلاً مرحبا کہیں گے، اور اگر نیت صحیح نہیں ہے پھر اسی کی گردن اور اسی کی تلوار ہوگی۔ وہ تو حالات بدلے ہوئے تھے، دروازہ کھول دیا، اور عمر کے حالات تو اتنے بدلے ہوئے تھے، عمر آ کر کے نبی کے دامن میں اوپر سے ایسے گر گئے جیسا کہ بچے پہ کوئی حملہ آور ہوتا ہے، بچہ بھاگ کر کے ماں کے دامن میں پناہ لیتا ہے، ماں کے دامن میں چھپ جاتا ہے، یا پیڑ پر کوئی پکا ہوا پھل اچانک زمین پہ گر جاتا ہے، ایسے آ کر کے عمر نبی کے دامن میں گر گئے اور یوں کہا، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی ہے، یا رسول اللہ مجھے بھی اپنے دامن میں جگہ عطا کر دیجئے۔ کلمہ پڑھا، ایمان میں داخل ہو گئے۔ مختصر یہ اذان کا ٹائم ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے۔ عمر نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ارشاد فرمایا، کیا ہوا عمر، ہم تو حق پر ہیں، اگر ہم حق پر ہیں پھر بند کمرے میں نماز کس لیے، بند کمرے میں عبادت کس لیے؟ تو جانتے ہو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، عمر تیری قوم ستاتی بہت ہے، تیری قوم رلاتی بہت ہے۔ عمر یوں کہتے ہیں، یا رسول اللہ ٹھہرے میں ابھی آتا ہوں۔ عمر تیز قدموں کے ساتھ میں پہاڑ کی پشت پر سوار ہوتے ہیں اور پہاڑ پہ جا کے اعلان کرتے ہیں، اور مکے والوں سنو، عمر ابن خطاب ایمان لا چکا ہے، نماز بھی یہی ہوگی، اذان بھی یہی ہوگی، اقامت بھی یہی ہوگی، اس کی توحید